وہ مائیکل ہارٹ جس نے 100 بڑے آدمی لکھا، سب سے پہلے جی اسے حضور کا نام اوپر لکھا، اس سے کہا مجھے نبی پاک نے متاثر کیا ہوتا تم ایمان نہ لے آتے۔ اس کو پتا تھا 1.5 ارب مسلمان کھوتے ہیں، ان کو کتاب بانٹنی ہے، پیسے ہوں گے، پبلشنگ ہوگی، یہ ان کے ٹیکٹکس ہیں اپنی چیز کو بیچنے کے۔ یہ مولانا اسحاق صاحب کے شاگرد خاص ہیں، زبان دیکھیں ان کی، مسلمان کھوتے ہیں، مسلمانوں نے کتاب بیچنی ہے، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا پہلا نمبر انہوں نے ڈالا ہے، مسلمانوں نے کتاب بیچنی ہے۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ انگریز جو ہے وہ سچے ہیں۔ اس کا جو دوسرا شاگرد مرزا جیلمی ہر مسئلے میں کہتے ہیں جناب انگریز کی عدالت میں لے جائیں، گوروں کی عدالت میں لے جائیں۔ اب اس نے کتاب لکھی جس میں نبی علیہ السلام کا پہلا ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام ایماندار تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرے کو اخلاق سکھایا وہ کمال تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے پہلا نمبر آپ علیہ السلام کا رکھا۔ تو اب کہتا ہے نہیں، وہ بیچنے کے لیے کر رہے تھے۔ اور زبان کس طرح استعمال کر رہے ہیں دیکھیں آپ، ان مسلمان بدھو ہیں، ان کو نعوذ باللہ جو زبان استعمال کی آپ دیکھ لیں، تو ان کے استاد یہ ان کو سکھاتے ہیں۔ یہ پہلا نمبر اس کا، یعنی یہ کاشف جو ہے مولانا کاشف ان کو کہتے ہیں، اور یہ یعنی کہ مولانا اسحاق صاحب کا جو ہے نا وہ شاگرد خاص ہے۔ لوگ دوسرے بھی دیکھیں، اہل سنت کے علماء بھی دیکھیں، وہ کیا اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اچھا دوسرا کہ اگر آپ علیہ السلام کی شخصیت نے ان کو متاثر کیا ہوتا تو ایمان نہ لاتے۔ کوئی شخص آپ کو متاثر کرے تو لازمی ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں۔ مثلا میں آپ کو مرزا جیلمی کی مثال دیتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت ہے دھرو راٹھی، یہ دنیا والوں کے لیے نعمت ہے، اتنا متاثر ہو کہتا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں، آئی لو یو کہتا ہوں، تو مرزا جیلمی ہو گیا ہندو۔ انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، کہ اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو الحمدللہ، کہ اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو الحمدللہ۔ عقیدہ تو اس کا وہی رہا پھر۔ تو یہ دیکھیں کئی ہندو ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، انہوں نے نعتیں لکھی ہیں، اب انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اب آپ اس طرح لے جائیں کہ اگر نہیں یہ جھوٹ لکھا ہوگا جناب، اگر یہ محبت کا اظہار کرتے تو مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینی ہوگی تو وہ مسلمان بھی ہو جائیں گے۔ لیکن کیا انہوں نے جو محبت کا اظہار کیا اس کو بھی ہم ریجیکٹ کر لیں کہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ ان کی کمینگی ہے اور بدتمیزی ہے۔ اور دوسرا جو مولانا اسحاق کا جو شاگرد کہتا ہے، میں اسے جو ہے وقت کا حسین کہتا ہوں، میں اس کا نائب ہوں، اس کی زبان ذرا دیکھ لیں۔ سب ڈرامہ بازی چل رہی ہے، وہ دیکھ لو، وہ نمک حرام ممتاز قادری جس کی ڈیوٹی تھی کہ تو گورنمنٹ کا ملازم ہے، تجھے بڑا عشق چڑھا ہوا ہے نا جعلی قسم کا۔ نمک حرام یعنی ممتاز قادری، جنہوں نے اپنی جان پہ یعنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے سوچا کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے اور قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے، تو عشق رسول میں جو ہے وہ اس نے یہ کام کیا، جان کی پرواہ نہیں کی، اس کو کہ نمک حرام۔ اور جعلی عشق، وہ کیا ہے جعلی عشق؟ یہ ذرا دیکھ لیں۔ تجھے بڑا عشق چڑھا ہوا ہے نا جعلی قسم کا۔ یہ جعلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ والے کے اوپر کبھی نہیں چڑھیں گے۔ ہر دوسری بات میں چشتی رسول، کیا کسی مسلمان کی کلمہ ہے کہ وہ جا کے اس کو مارتا یا کچھ کہتا؟ جب کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر آپ خواہ مخواہ یہ کیوں اس بات کو اچھال رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کسی مسلمان کو کہے کہ یہ کافر، خود کافر ہو جاتا ہے۔ مرزا جیلمی کی اکیڈمی میں بیٹھ کے اس سے سوال ہو رہا ہے کہ جو تیرے پاس آتے ہیں کیا یہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ تو کمینے آدمی پھر یہ کیوں ہر بات کو ادھر لے جانا، کبھی ادھر لے جانا، اور جناب استعفیٰ دے کے پھر یہ کام کرے؟ یعنی یہ اس طرح کی ڈرامے بازیاں، خود ڈرامے بازی کر رہا ہے اور یہ گستاخوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ابھی جو نکل آیا، ایسے لوگ بھی جو گستاخ ہیں، کہتے نہیں وہ نابینا شخص تھا، وہ گستاخی کیسے کر سکتا؟ پہلے گستاخی کی، بعد میں اللہ نے اس کو اندھا کر دیا۔ کہتے نہیں جناب اس کے پاس بٹن والا موبائل تھا تو وہ تو میسج کیسے کر سکتا ہے، ویڈیو کیسے سینڈ کرتا ہے؟ کیسر احمد راجہ نے پورے تمام دلائل دکھائے ہیں، ان کے آپ چینل کو دیکھیں ہیں تو انہوں نے دکھایا کہ جناب یار بٹن والا موبائل بھی تھا اس کے پاس، اور اس کے پاس دوسرا موبائل بھی تھا، ٹچ اسکرین والا موبائل بھی تھا۔ تو یہ صرف ان گستاخوں کو بچانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک گستاخی سپورٹ کر رہا ہے، ایک عاشق رسول کو نمک حرام کہہ رہا ہے، اور دلیل کیا دے رہا ہے یہ ذرا دیکھ لیں۔ تو بھائی تو اپنی نوکری سے استعفیٰ دے، اور پھر جو تو نے کرنا کر، اپنے انجام کو پہنچ۔ نوکری کے اندر رہتے ہوئے نمک حرامی کرنا کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر کے قیدیوں کے قتل کرنے کے حامی تھے، لیکن نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر کی شفقت کی وجہ سے وہ لوگ بچ گئے، اور بعد میں وہ رضی اللہ عنہ بھی بن گئے، سہیل ابن عمرو اور کئی لوگ۔ تو کیا سیدنا عمر نے غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ وہ ان کو خود قتل کر دیتے؟ انہیں پتا تھا اس طرح نہیں ہوتا، یہ لوگ نمک حرامی کرتے ہیں۔ گورنمنٹ انہیں تنخواہیں دیتی ہے،
اور یہ لوگ نمک حرامی کر کے کہتے ہیں ہم عشق رسول. بھائی عشق رسول حضرت عمر نے کیوں نہیں پورا کیا؟ وہ بھی غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے. لو سنو مولویو تواڈے مرے ہوئے بابے بھی زندہ ہو جاندا. تواڈے سارے بزرگان بے دین، سارے علماء کرام انجینئر صاحب کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے کیوں نہیں غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے؟ کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے تمہارے مروئے بزرگان دین. اور یہ وہ کمینہ آدمی، جاہل آدمی. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قیدی پیش کیے گئے تو اس کو قیدیوں کو آپ کیسے قتل کریں گے؟ تو قانون ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کو قتل کرنے کا تو حکم نہیں دیں گے. بات ہی ہو رہی گستاخ کی. تو کیا قیدیوں نے گستاخیاں کی تھی نبی علیہ السلام کی؟ جنگ میں شامل ہوئے تو ان کو قید کیا گیا. آپ نے یہ کہنا تھا کہ جناب کسی قیدی نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی اور حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، تو حضرت عمر نے جو ہے وہ آپ علیہ السلام کو اجازت نہیں دی. بھائی تمہیں جواب ملے گا. تم کمینے ہو، تم جاہل ہو، اجہل ہو. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نابینا صحابی تھے. ان کی لونڈی تھی اور ان سے 2 بچے بھی تھے، موتیوں کی طرح بچے تھے. اور وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتی تھی. ابو داؤد میں حدیث ہے، صحیح حدیث. تو اس صحابی نے اس کو پھر قتل کر دیا برچھی مار کے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ان کو تو عرض کیا رسول اللہ میں نے قتل کیا. میں نے اس کو بڑا سمجھایا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس سے کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا، کچھ بھی نہیں لیا جائے اس سے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی نہیں لیا اس سے. اس کا قتل ضائع گیا. یہ مثال ہے کہ مینی آدمی تمہارے مرے ہوئے، تمہارے بزرگان بے دین، تمہارے علماء کرام جواب دے. لو جواب سانبھو. کس طرح کی گندی زبان اس میں. تو گستاخ ہے تو یہ لے جواب. تو حضرت عمر کیسے قتل کرتے؟ نبی علیہ السلام کیسے اجازت دیتے؟ قیدیوں کو قتل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا قیدی کون سے گستاخ تھے؟ لڑتے تھے. لیکن کیا بات یہ کہ گستاخی کی، جس نے گستاخی کی صحابی نے اس کو قتل کیا اور آپ علیہ السلام نے اس کے قتل کو ضائع کر دیا. لوگ سانبھو. کمینے آدمی، گستاخ، گستاخوں کو سپورٹ کرنے والے.